subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری کوشچن آنسر، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ یہ سیاسی سائنس، پولیٹیکل سائنس کا 5واں سبق ہے، بھارت اور دیگر ممالک۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجئے۔ پہلا ہے بھارت کے ساتھ بین الاقوامی سرحد کھلی رکھنے والا ملک، اس کا جواب ہے نیپال۔ دوسرا ہے بھارت سے تناؤ بنائے رکھنے والے ممالک، اس کا جواب ہے الف پاکستان اور چین۔ تیسرا ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کا جواب ہے الف دونوں ممالک کا عالمی سطح پر نظریے میں اختلاف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جملے صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھیں۔ پہلا سوال ہے، جنوب ایشیائی ممالک میں بھارت کا مقام نہایت اہم ہے۔ دوسرا، بھارت اور چین کے تعلقات دوستانہ ہے۔ تیسرا، سری لنکا حکومت کی مدد کے لیے بھارت نے امن فوج روانہ کی۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ یہ بیان صحیح ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھارت مساوات، ایک دوسرے کے تئیں احترام کی قدروں پر عمل کرتے ہوئے پڑوسی ملکوں سے تعلقات قائم رکھتا ہے۔ دوسرا، جنوب ایشیائی ملکوں میں بھارت رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ تیسرا، معاشی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بھارت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس وجہ سے جنوبی ایشیا کے ممالک میں بھارت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ اب دیکھیے یہ جو وجوہات بیان کرنی ہے، یہ بھارت اور چین کے تعلقات دوستانہ ہے، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، اس کا جواب یہ غلط ہے۔ شروع ہی سے بھارت اور چین کے درمیان میک موہن سرحد کا تنازع جاری رہا ہے۔ دوسرا، تبت کے دلائی لاما کے بھارت میں پناہ لینے کی وجہ سے چین سے بھارت کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا، چین نے پاکستان کو میزائل اور جوہری اسلحوں کی ٹیکنالوجی دینے کی وجہ سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان اسباب کی بنا پر بھارت اور چین کے تعلقات خراب ہیں۔ ابھی تیسرا سوال ہے، سری لنکا کی حکومت کی مدد کے لیے بھارت نے امن فوج روانہ کی، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ سری لنکا کے تمل لوگوں اور سری لنکا کی حکومت کے درمیان 1985 عیسوی کے بعد جنگ تیز ہو گئی۔ دوسرا، اس جنگ کی وجہ سے سری لنکا میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ تیسرا، سری لنکا میں تشدد بڑھ گیا تھا۔ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے بھارت نے امن قائم کرنے کے مقصد سے سری لنکا حکومت کی مدد کے لیے امن فوج روانہ کی۔ سوال نمبر 3 ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجئے، جدول مکمل کیجئے۔ معاہدہ لین دین متعلقہ ممالک: بھارت پاکستان میک موہن لائن، بھارت بنگلہ دیش قدرتی گیس کی درآمدی، بھارت امریکہ بنیادی ترقی نقل و حمل طب و صحت، اور بھارت افریقہ۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے شملہ معاہدہ بھارت پاکستان، دوسرا ہے میک موہن لائن بھارت چین، تیسرا ہے پانی کی تقسیم اور سرحدی لائن سے متعلق معاہدہ بھارت بنگلہ دیش، چوتھا ہے قدرتی گیس کی درآمدی بھارت میانمار، پانچواں ہے شہری جوہری تعاون معاہدہ بھارت امریکہ، چھٹا ہے بنیادی ترقی نقل و حمل طب و صحت بھارت مالدیپ، اور ساتواں ہے چوٹی کانفرنس 2015 بھارت افریقہ۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے شملہ معاہدہ، دوسرا ہے بھارت نیپال دوستی معاہدہ، تیسرا ہے میک موہن لائن، چوتھا ہے بھارت افغانستان تعلقات۔ پہلے کا جواب ہے 1972 عیسوی میں بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا۔ دوسرا، بھارت کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تنازع کو دو فریق کی سطح پر حل کیا جائے۔
تیسرے فریق کو شامل نہ کیا جائے۔ تیسرا، اس اصول پر مبنی 1972 میں دونوں ملکوں میں شملہ معاہدہ ہوا۔ چوتھا، اس معاہدے میں بھارت اور پاکستان کے مابین لین دین کا ایک نیا خاکہ تشکیل دیا گیا، لیکن آگے چل کر پاکستان نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ دوسرا ہے بھارت نیپال دوستی معاہدہ۔ اس کا پہلا نقطہ ہے 1950 عیسوی میں بھارت اور نیپال میں دوستی کا معاہدہ ہوا۔ دوسرا، اس معاہدے کی وجہ سے بھارت اور نیپال کے درمیان دوستانہ تعلقات کی بنیاد پڑی۔ تیسرا، نیپال کے شہریوں کو بھارت میں آسانی سے داخلہ ملنے لگا۔ چوتھا، نیپالی شہریوں کو بھارت میں سرکاری ملازمت اور کاروبار کرنے کی آزادی دی گئی۔ پانچواں، اس دوستانہ معاہدے میں طے پایا کہ بھارت نیپال کی بنیادی سہولیات، غذائی اشیاء اور تجارت میں مدد کرے۔ تیسرا سوال ہے یہ میک موہن لائن۔ اس کا پہلا نقطہ ہے انگریزوں کے دور ہی میں بھارت اور چین کی بین الاقوامی سرحد میک موہن لائن طے کی گئی تھی۔ دوسرا، چین کو یہ سرحدی لائن تسلیم نہیں ہے۔ اس سرحدی لائن سے تعلق سے چین اور بھارت میں تنازع ہے۔ تیسرا، چین کا دعویٰ ہے کہ اقصائی چین اور میک موہن لائن کے جنوب کا علاقہ اروناچل پردیش چین کا زمینی علاقہ ہے۔ چوتھا، بھارت نے اس سرحدی تنازع کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تنازع کے سبب چین نے 1962 عیسوی میں بھارت پر حملہ کر دیا۔ اب بھی سرحدی تنازع حل نہیں ہوا ہے، البتہ کچھ عرصے کے لیے پس پشت چلا گیا ہے۔ یہ چوتھا نقطہ تھا بھارت افغانستان تعلقات۔ اس کا پہلا نقطہ ہے طالبان دہشت گرد تنظیم کی پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے عدم استحکام کے حامل افغانستان سے بھارت کے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ بھارت درج ذیل معاملات میں افغانستان کی مدد کرتا ہے۔ پہلا، تشدد کی روک تھام کر کے امن، سلامتی اور استحکام پیدا کرنا۔ دوسرا، جمہوری حکومت قائم کرنے میں مدد کرنا۔ تیسرا، جنگ کی وجہ سے تباہ ہونے والے نقل و حمل کے ذرائع کی سہولت پیدا کرنا۔ چوتھا، سڑکوں کی تعمیر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون، حفظان صحت، آب پاشی کے منصوبے کو روبہ عمل لانے وغیرہ میں امور میں مدد کرنا۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصراً جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کا پس منظر۔ دوسرا، پڑوسی ممالک میں جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے بھارت کے ذریعے کی گئی کوششیں مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ تیسرا، جنوب ایشیائی علاقائی امداد باہمی تنظیم کی ذمہ داریاں تحریر کیجیے۔ پہلے نقطے کا جواب ہے یعنی بھارت امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات۔ پہلا نقطہ ہے بھارت اور امریکہ میں مشترکہ خوبی یہ ہے کہ دونوں جمہوری ملک ہیں۔ دوسرا، ملازمت اور تعلیم کی خاطر امریکہ جانے والے بے شمار بھارتیوں نے امریکہ سے سماجی، معاشی اور تہذیبی تعلقات قائم کیے ہیں۔ تیسرا، سرد جنگ کے بعد بھارت اور امریکہ کے مابین سلامتی سے متعلق روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا، شروع ہی سے بھارت کے امریکہ سے تجارتی تعلقات تھے جو بھارت کے آزادانہ معاشی نظام اختیار کرنے کے بعد زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس طرح بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات بڑھتے گئے۔ دوسرا سوال ہے پڑوسی ممالک میں جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے بھارت کے ذریعے کی گئی کوششوں۔ پہلا نقطہ ہے اس کا بھارت کی خارجہ پالیسی مساوات، جمہوریت اور ایک دوسرے کے تئیں احترام کی قدروں پر مبنی ہے۔ دوسرا، کئی بار حملہ کرنے اور دراندازی کرنے کے بعد بھی بھارت پاکستان اور چین سے دوستانہ بات چیت کرتا رہا ہے۔ تیسرا، افغانستان میں جمہوری حکومت کے قیام میں بھارت نے مدد کی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے پاکستان کی بالادستی سے آزاد ہونے کے لیے بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کی۔ پانچواں، سری لنکا میں جاری تصادم کو ختم کر کے جمہوری حکومت کو مضبوط بنانے میں مدد کرنے کے لیے بھارت نے امن فوج روانہ کی۔ چھٹا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ کی بھی بھارت نے کئی طرح سے مدد کی اور وہاں جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے جنوبی ایشیائی علاقائی امداد باہمی تنظیم۔
جنوبی ایشیائی علاقائی امداد باہمی تنظیم یعنی سارک کی ذمہ داریاں درج ذیل ہے۔ پہلا، جنوبی ایشیائی ممالک میں معاشی تعاون کو فروغ دینا اور اس کے ذریعے جنوبی ایشیا کو ترقی دینا۔ دوسرا، جنوبی ایشیائی ممالک سے افلاس کا خاتمہ کرنا اور زراعت کو ترقی دینا۔ تیسرا، پورے ایشیا کا ایک آزاد تجارتی علاقہ تیار کرنا۔ چوتھا، ایشیائی ملکوں کی یکساں ترقی کے لیے جنوبی ایشیائی یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کرنا۔